الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آیت نمبر 33 سے شروع کریں گے آج ہم سورۃ آل عمران۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بنی اسرائیل کی نبوتوں کا عہد اخیر، معجزات کی حقیقت اور پیدائش مسیح یا حقیقت مسیح، جو کہ اس انسانی جہان کا ایک بہت بڑا ایشو تھا اور ہے کہ عیسیٰ کی حقیقت کیا ہے، اور جس کے متعلق دنیا کی 3 ملتیں بے حد متعارض موقف رکھتی ہیں، اور دنیا آپ کو پتہ ہے بنیادی طور پر کیسے تقسیم کرتے ہیں آپ دنیا کو مذاہب کے لحاظ سے۔ ایک وہ جو غیر آسمانی ادیان ہیں، جن کے بارے میں جن کے ہاں کوئی کتاب ایسی نہیں پائی جاتی جو کسی نہ کسی درجے میں آسمانی کتاب ہونے کا سٹیٹس رکھتی ہو یا رکھتی رہی ہو، اور دوسرے وہ آسمانی مذاہب جن کو آپ کہتے ہیں 3 ملتیں، یہی یہودی، عیسائی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں ان کے ساتھ آپ سابعین کو کر لیتے ہیں کہ جی یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو پہلی آسمانی شریعتیں اس خطے کے اندر چلتی آئی ہیں، بعض کہتے ہیں ان کا تعلق نوح علیہ السلام سے ہے، تو سابعین کو آپ اس میں شمار کر لیں، کیونکہ ان کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر کہیں نہ کہیں اس حیثیت میں ہوا ہے۔ تو آسمانی امتیں اور غیر آسمانی امتیں یا غیر آسمانی مذاہب، اور ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، کچھ چیزیں انسانی مشاہدے سے بہت اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ پچھلی صدی میں بہت ساری جو ہے وہ تعداد جاپانی اسٹوڈنٹس کی امریکہ گئی، اور وہاں رہنے کے دوران ان کی خاصی ایک ریزنیبل تعداد عیسائی ہو گئی۔ امریکنز جاپان جاتے آتے رہے ہیں، کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں ہوگا کہ امریکن دھڑا دھڑ جاپان کا مذہب قبول کرتے رہے ہوں۔ یہاں آپ کو کیا چیز محسوس ہوتی ہے کہ جاپانی جب آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مذہبی طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے کمتر سمجھتے ہیں۔ وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس ہے۔ تو یہ آسمانی مذاہب اور غیر آسمانی مذاہب اتنی ہی ایک واضح تقسیم ہے دنیا کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ جو عیسائی ہیں، عیسائیوں کے وہ نہیں، وہ بیچارے جن کو ویزا چاہیے ہو، ویزا کون لینے کے لیے آئے گا یورپ سے پاکستان کے ویزے کے لیے، کون مرے گا؟ دوسری طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ تو ایسے لوگ نہیں کہ جو بیچارے ویزے کے لیے مرتے ہیں، اسٹیٹس کے لیے خوار ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو بڑے اسٹیبلشڈ انٹلیکچوئل عیسائی دنیا جو کہ یورپ اور امریکہ ہے، یہاں سے ایک اچھی خاصی پڑھے لکھوں کی تعداد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں گر رہی ہے مسلسل۔ جب سے دنیا کے اندر کمیونیکیشن کچھ زیادہ بڑھی ہے، ایک واقعہ ہے، قوموں کا خلط ملط ہونا کچھ زیادہ ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ تھے جی کہ وہ ہر قوم جو ہے نا وہ خاصی حد تک آئسولیٹ رہی ہے، تو یہ یکدم جو قوموں کا گھلنا ملنا زیادہ ہوا ہے، تو دھڑا دھڑ ان ملکوں کے اندر اسلامک سینٹر کھلے، اور اس کے نتیجے میں ان ملکوں
کے جو بہت اعلیٰ عقلی قوا کے مالک جو لوگ تھے، پروفیسرز، انٹلیکچوئلز، مفکرین، ان کے اچھے خاصے تھنکرز، ان کی ایک تعداد اسلام کے میں داخل ہوئی ہے. تو یہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عیسائیت، بلکہ بے شمار انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام کو جو ایک انٹلیکچوئل سپریمیسی حاصل ہے عیسائیت کے مقابلے پر، وہ ان میچڈ ہے، اور اس میں ہم اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا، یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ہم بیٹھ کے جو ہے نا وہ اپنے مذہب کے بارے میں بڑھ مار رہے ہوں، مطلب یہ چیز بالکل ایک نون حقیقت ہے. تو یہ لوگ خاصے اونچے ہیں ان کے مقابلے پر، جاپانیوں کے مقابلے پر، چینیوں کے مقابلے پر، ہندوؤں کے مقابلے پر، اور ان کے مقابلے پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک وہ رکھتا ہے. تو یہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام ادیان ختم بھی نہیں کروائے ہیں، اس کی حکمت جو بھی ہے، لیکن کوئی بندہ سفر کرنا شروع کرے حق کی طرف کو تو وہ بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ غیر آسمانی ادیان سے کچھ اس کو مشکل نہیں آتی، یکدم وہ آسمانی مذاہب کی طرف کو آ جاتا ہے. آسمانی مذاہب میں آتا ہے، پھر وہ منسوخ آسمانی مذاہب بمقابلہ وقت کا نبی، وقت کی شریعت اتنا ہی بلکہ اس سے کہیں واضح فرق پاتا ہے، تو وہ اسلام میں داخل ہونے میں ذرہ مشکل نہیں پاتا. پھر اسلام میں بھی آپ کو پتہ ہے، مطلب ایسا تو نہیں ہے بھانت بھانت کی بولیاں تو ہمارے ہاں بھی ہیں نا، صاف سی بات ہے، وہ مختلف رنگ اور شیڈ جو ہیں وہ ہمارے ہاں بھی پائے جاتے ہیں. اچھا، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جیسے تمام ملتوں میں ملت اسلام یوں نمایاں ہے، اسی طریقے سے تمام اسلامی مذاہب کے اندر اہل سنت، ان کے جو معروف تاریخی مصادر ہیں وہ، اور ان کا ایک معلوم تاریخی کردار، کن کے دم سے قیصر و کسریٰ جو ہے وہ زمین بوس ہوئے ہیں، تہ خاک ہوئے ہیں، کن کے دم سے سارے ایشیا کے بتکدے ٹوٹے ہیں. مطلب خوارج نے فتوحات کی ہیں، یہ روافظ نے فتوحات کی ہیں، کوئی بتائے. یہ وہ بات ہے جو کہتے ہیں کہ علی شریعت نے کی ہوئی ہے کہ بھائی ہم ٹھیک ہے وہ نام تو بڑا لیتے ہیں، ہمارے کچھ مخصوص بڑے ہیں، ہمارے کچھ مخصوص ائمہ ہیں، وہ ہیں، مگر بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کے ڈنکے تو انہوں نے بجائے ہیں، ہم نے تھوڑی بجائے ہیں. ہمارا کنٹریبیوشن ہے کہاں، سوائے اس کے کہ ہم نے ٹانگیں کھینچی جتنی بھی کھینچی، پھر بھی خلافت ہم نے جتنا گرانے کی کوشش کی پھر بھی نہیں گری. اور دنیا بھر میں جو ہے، لیکن یورپ کے اندر ایک طرف اندلس کی طرف سے کہتے ہیں یہ عبد الرحمن غافقی جو ہے، یہ فرانس پر حملہ، باقاعدہ جنگ ہوئی تھی، وہ کو اللہ کو منظور ہو کہ فرانس مفتوح نہیں ہوا، ورنہ بہت امکان تھا. تو فرانس تک جو ہے وہ مغرب کی طرف سے پہنچے، اندلس کی طرف سے آگے بڑھتے ہوئے. ادھر جو ہے وہ مشرقی یورپ کی طرف سے عثمانیوں کی جو پیش قدمی ہوئی ہے، ویانا کا محاصرہ کر کے کھڑی رہی ہیں خلافت کی افواج بڑی دیر تک پیچھے سے. پھر انہوں نے یہ ادھر جو صفوی تھے ایران کے، تو ان کو کہا کہ یار پیچھے سے تم ذرا تھوڑا سا کرو. ان کو خوب انہوں نے تحفے تحائف پتہ نہیں کیا کیا نذرانے دیے، کیا کیا ان کو انہوں نے وہ کوئی لالچ دی. اس کے بعد ادھر سے وہ ہوا تو خلافت کو ادھر سے اپنا جو ہے نا وہ دباؤ کم کر کے تو واپس آنا پڑا. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ویانا جو ہے یہ آسٹریا، جس کو قلب یورپ کہتے ہیں نا، آسٹریا کو یورپ کا سینٹر کہتے ہیں. تو مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے یہ آسٹریا تک گئے، ٹھیک ہے، اور مغرب سے بڑھتے ہوئے فرانس تک گئے ہیں. تو کس نے کیا ہے یہ؟ تو تاریخی ان کے مصادر بھی کہ مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت باقاعدہ ایک ایک راوی کا نام لے کر کون بتا سکتا ہے؟ اسلامی فرقوں میں سے کس کے پاس ہیں یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی اوتھینٹک روایتیں، اور ایک ایک بندے کی بایوگرافی یوں محفوظ ہوئی ہے کہ آپ یوں نکالیں اور ایک ایک بندے کو چیک کرتے چلے جائیں، اور دن کی روشنی میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان تمام ایک ایک بات کی سند پہنچاتے ہیں. کن کے پاس ہیں یہ محفوظ اسناد؟ روافظ نے سندیں گڑی بھی ہیں تو بڑے دیر کے بعد جو ہیں، اور اہل سنت کی
نقل کر کے تو انہوں نے بھی کچھ تھوڑا سا اپنا اسماء اور رجال وغیرہ اس طرح کی چیزیں ڈیولپ کر لیں. لیکن اگر اس کی آپ زمانی ترتیب دیکھ لیں جو اہل سنت کے ہاں پہلے ہیں یہ ساری کی ساری ان کے ہاں بعد میں آئی ہیں اور وہ بھی نقل مار کے آئی ہیں. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا تھوڑا سا موضوع ہٹ گیا. تو جیسے تمام ملتوں کے میں ایک چمکتا سورج ملت اسلام ہے، اسی طریقے سے پھر ملت اسلام کے اندر تمام فرقوں کے مابین اہل سنت ایک ایسا ہی چمکتا ہوا سورج ہے. تو یہاں آپ حق کو بیان کہتے ہیں. ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے کہ اللہ نے نہ یہ ساری ملتیں ختم کروائیں اور نہ ہی اسلام کے اندر یہ سارے فرقے ختم کروائے، تاکہ حق کا متلاشی جو ہے وہ اس کی کچھ آزمائش بھی ہو جائے، تلاش حق کا عمل زمین پر باقاعدہ وقوع پذیر بھی ہوتا رہے، اور متلاشی حقوں کو ایسی دقت بھی پیش نہ آئے اور وہ بڑھتا ایسے جیسے آپ پیاز کے پرت نہیں اتارتے باہر کا خاصا وہ سخت سا بڑا کروڈ سا ہوتا ہے، اس کے اندر کا جو ہے وہ کچھ نرم ہوتا ہے، پھر اور اندر وہ پرت اترتے چلے جاتے ہیں تو اس کا جو سب سے جو نرم حصہ ہے وہ نکلتا چلا آتا ہے. تو اسی طریقے سے ایسے جیسے پیاز کے پرت جو ہوتے ہیں تو اس کو ہم نے وہ رکھا ہے. اچھا، تو بہرحال ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ آسمانی مذاہب بمقابلہ غیر آسمانی مذاہب. اب جو آسمانی مذاہب ہیں ان کے مابین یہ جو حقیقت مسیح کا مسئلہ بہت بڑا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پرانے زمانے کا مسئلہ ہو، قرآن مجید کے اترنے سے پہلے کی بات ہو. آج بھی تین ملتیں اس ایک ایشو پر بے حد و حساب متنازع ہیں. ایک فریق ہے، اس کا نام یہود ہے، وہ مسیح کے بارے میں کیا کہتا ہے، ایک ایسی بات جو آپ منہ پر نہیں لا سکتے، اور وہ باقاعدہ انہوں نے اس مسیح کے ساتھ کفر کیا علیہ السلام، ان کو رد کیا، ان کو اپنے تعین سولی پر ان کو چڑھایا، اور جو کچھ ان کا برا حشر ہو سکتا تھا وہ کیا، اور ان کے لیے اور ان کی ماں کے لیے بدترین لفظ جو ہیں وہ انہوں نے بولے اور بول رکھے ہیں. تو ایک ملت یہ ہے. دوسری ملت ہے وہ اس کو خدا کا بیٹا کہتی ہے، عرش کے اوپر جا کر لے جا بٹھاتی ہے. تو کہاں وہ جو ایک بدترین لفظ ان کے لیے بولتی ہے، اور کہاں وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کے منصب پر فائز کرتی ہے. اور تیسری ملت ہے ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہتی ہے کہ وہ ایک برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں، معجزے کی صورت میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، جہان کے لیے وہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ایک اعلیٰ مثال ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت، قدریں، اخلاق، روشنی کا وہ ایک بڑا مینار ہیں. مگر وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ان کے اندر خدائی اور الوہیت اور خدا سے کسی قسم کا رشتہ ایسا تو وہ تصور نہیں ہے، کہ کیونکہ یہاں اللہ رب العزت ہی کی خدائی جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کی خدائی ہی کو کوئی اور پھر شیئر کرتا ہے، کیونکہ جو بھی کسی کی اولاد ہوتی ہے، جس بھی مخلوق کی یا جس بھی ہستی کی کوئی اولاد ہوتی ہے، تو ضروری ہے کہ وہ اسی جیسی ہو. ممکن نہیں ہے نا کہ اولاد جو ہے وہ باپ کی جنس سے نہ ہو، ناممکن ہے. بلکہ ہمارے علماء حقیقت ہے کہ اللہ کا شکر ہے یہ توحید اتنی خوبصورت ہے اور اتنی جسے آپ کہتے ہیں نا کہ سیلف ایویڈنٹ ہے، اپنا ثبوت خود ہے. توحید اپنا ثبوت خود ہے. تو اتنا وہ خوبصورت ہے. ہمارے علماء ان کو یہی کہتے ہیں کہ بھئی ذرا تم یہ بتاؤ کہ بیٹا باپ کی جنس سے ہی ہوتا ہے. جی ہاں، باپ کی جنس سے ہی ہوتا ہے. شیر کا بیٹا شیر ہی ہونا چاہیے نا، انسان کا بیٹا انسان ہی ہونا چاہیے. اچھا، تو خدا کا بیٹا استغفر اللہ اگر ہو، اعوذ باللہ، تو خدا ہی ہونا چاہیے. اچھا، خدا کسے کہتے ہیں آپ؟ خدا کسے کہتے ہیں آپ؟
خدا وہ ہے جس کی ابتدا نہ ہو، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ تک ہو، اس کو آپ خدا کہتے ہیں۔ اچھا، تو جب آپ نے کہا بیٹا، ٹھیک ہے، اور بیٹے کو خدا ہی ہونا چاہیے، اور خدا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہو، تو پھر یا وہ بیٹا جب بیٹے کے لیے ضروری ہے، جب بیٹے کا جہاں تک تصور ہے ضروری ہے کہ بیٹا باپ کے بعد ہو۔ کیا خیال ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں کی ایک عمر ہو سکتا ہے کوئی؟ تو دونوں، تو اگر آپ کہیں گے بیٹا تو اس کو بعد میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور بیٹا اگر وہ خدا کا ہے تو اس کو خدا ہونا چاہیے، اور خدا کو کے لیے بعد میں ہونے کا تصور جو ہے وہ باطل ہے۔ سبحان اللہ، توحید سیلف ایویڈنٹ ہے، توحید اپنا ثبوت خود ہے۔ تو بھائی یا وہ بیٹا ہو سکتا ہے یا وہ خدا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے تو اس لیے خدا کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بیٹے کو جو ہے نا، بیٹے کو بھی شروع سے ازل سے ہی ہونا چاہیے تھا، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر باپ بیٹا اعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دونوں جو ہے نا وہ عمر میں ایک برابر ہوئے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، اس کی ازلیت اللہ رب العزت کی، تو اللہ تعالیٰ کا اول آخر ظاہر باطن ہونا، تو یہ بڑی ہی ایک معلوم اور سادہ اور قلوب کو قائل کرنے والی ایک حقیقت ہے۔ تو یہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تنازع اس روئے زمین کا آپ شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا تنازع ہے، آج بھی سب سے بڑا تنازع عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ یہ جو ملت نصارہ ہے، یہ اس کی اور ملت اسلام کی زمین کے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ زمین کے چپے چپے پر اس کی جنگ ہو رہی ہے، اقتصادیات میں، معاشیات کے اندر، تہذیب کے میدان میں، قانون کے میدان میں، عسکریت کے میدان میں، دماغوں کے میدان میں، ہر اور یہ لے کر بر اعظم افریقہ کے شاید ایک ایک گاؤں کے اندر اسلام اور عیسائیت کا زور لگا پڑا ہے کہ بر اعظم افریقہ کس ملت کے پاس آتا ہے۔ کہ سب سے بڑی اس وقت جو جنگ ہے یہ جو ہے کلیسا کی اور مسجد کی، وہ اس وقت بر اعظم افریقہ میں، اور جمی کارٹر جو ہے وہ امریکہ کا ایک ایکس پریزیڈنٹ، وہ پچھلے 20 سال سے ڈیرے لگا کر بیٹھا ہوا ہے افریقہ کے اندر۔ مطلب امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مطلب وہ ایک ہیومن سوشل ورک کے پردے میں باقاعدہ جو ہے نا وہ مشنری ورک کر رہا ہو، اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو اسلام کی حقانیت ہے کہ بالکل خالی، ادھر کیا ہے، ہمارے ہاں کون سا وہ ہے جی، وہ کوئی بادشاہ ہوں، کوئی حکمران ہوں، وہ بیٹھے ہوئے ہوں جی اسلام کو کرنا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ کیا ہے، وہ پچھلے دنوں وہ ہم نے بھی ایک چیز شیئر کی تھی، سبحان اللہ، واللہ اسلام پر آپ ہزار انداز میں آپ قربان ہوتے ہیں۔ یعنی اسلام کی سچائی اور یعنی وہ ہوتی ہے جب آپ خالی ہاتھ ہوں اور لڑ رہے ہوں۔ مطلب ٹھیک ہے جی، وہ جناب کہ جی امریکہ اور اس کے لاؤ لشکر ربنا انک آتیت فرعون وملئه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، خدایا سارا مال تو نے آل فرعون کو دے دیا، ٹھیک ہے دیا ہوا ہے، مگر کیا اسلام کھڑا ہے میدان میں؟ ہاں جی کھڑا ہے، اور اسلام جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، جی پھر بڑھ رہا ہے، تو پھر حق کیا ہوتا ہے؟ اور آنکھوں والے جو ہیں کہاں ہیں دنیا کے اندر؟ دیکھ لو، یعنی بے شمار تکلیف دہ ہے ہمارے لیے بلا شبہ، وہ جو ہمارے نقصان ہو رہے ہیں، ہمارا وہ جناب یہ ہو لٹ گیا، یہ ڈوب گیا، یہ چلا گیا، اس کے باوجود اول تو ہم اللہ کی رضا پہ خوش ہیں، صاف سی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جو گناہوں کو، کوتاہیوں کی وجہ سے جو ہماری پر آفت آئی ہوں ان کو کوئی جسٹیفائی کر رہے ہوں، ایسا نہیں۔ ایک تو یہ کہ، اور دوسرا یہ کہ ہم اس پہ بہت خوش ہیں کہ ہمارے پاس اللہ نے جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سچائی ہے وہ دے رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ ہم نے شیئر کی تھی وہ تصویر پچھلے دنوں، شاید آپ میں سے بعد، تو افریقہ کے میں وہ ایک دائی ہے، مجھے اس کا نام اب بھول گیا، وہ اس نے لاؤڈ سپیکر جو ہے گدھے پر رکھے ہوئے ہیں، یہ جمی کارٹر کے مقابلے پر ہو رہی ہے اسلام کی جو ہے نا وہ جمی کارٹر کا غیر معمولی جو سیٹ اپ ہے نا،
اور ایک جمی کارٹر کا کیا پتہ نہیں کیسی این جی اوز، آپ نے دیکھا این جی اوز، یہ باقاعدہ امپائر ہے، ایک باقاعدہ کلیسا کے پیش قدمی کے لیے پوری ایک امپائر ہے بھائی، اتنے اس کے پاس اندھے وسائل ہیں جس کی حد نہیں، حتیٰ کہ آپ کا جتنا بکاؤ مال ہے نا وہ این جی اوز پال نہیں ان کو، آپ کا اپنا جتنا بکاؤ مال ہے نا سارے کے سارے پل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کچھ بھی ہے جی لبرل بنو اور این جی او کھول لو، دیکھو پھر آپ کے پاس اگر آپ کو بھی کسی کے ویسے آزمانا ہو تو مطلب یوں ہے، کوئی اگر روزگار کا مسئلہ ہے تو ایک کام کرنے لبرل بنے اور ایک این جی او کھولیں اور تھوڑی سی بغیرتی دکھائیں، پھر دیکھیں کہ آپ پر بارش کیسی ہوتی ہے واللہ ہے۔ تو انکل سام بہت جو ہے نا وہ فراخ دل ہے، بہت کھلے ہاتھ کا ہے اور خوب وہ آپ کو پالتا ہے۔ اچھا، تو وہ اس نے ایک مسلمان دائی ہے، وہ قریہ پھرتا ہے، گدھے پر اس نے لاؤڈ سپیکر رکھے ہوئے ہیں، ساتھ اس نے مائک رکھا ہوا ہے، اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور وہ جناب گاؤں میں کھڑا ہو کر جو ہے نا وہ اپنے گدھے پر وہ سپیکر آن کر کے کوئی بیٹری اس نے شاید رکھی، وہ جناب لوگوں کو توحید سکھا رہا ہے۔ یہ ہے تو بالکل خالی ہاتھ، اور اللہ کا شکر ہے افریقہ میں اسلام مسلسل بڑھ رہا ہے، پیش قدمی کر رہا ہے۔ تو یہ خیر ہم نے کہا افریقہ کیونکہ افریقہ میں سب سے زیادہ اس کا زور لگا ہوا ہے، سینٹرل ایشیا میں ہمارا زور لگا ہوا ہے، یہ جو ایسٹ ایشیا ہے، فار ایسٹ جو ہے، یہ انڈونیشیا، فلپائن، ملیشیا، ہمارے جتنے ریموٹ ایریاز ہیں جہاں جہاں روٹی کی کمی ہے وہاں جناب وہ انجیل این جی او سلیب، مطلب یہ جو ہے نا وہ وہاں وہ جا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کا بیان جو سورۃ آل عمران کے موضوعات میں سے ایک بڑا موضوع ہے، وفد نجران آیا بیٹھا ہے مسجد نبوی کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھہرو، ویسے بتانے کو رسول اللہ علیہ وسلم خود بتا سکتے ہیں مگر میرے اوپر اللہ کا کلام اترنے والا ہے، تمہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بتاتا ہوں۔ تو یہ ہے وہ جو حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا تھا مقدمہ ایک دنیا کے ایک بڑے نزاع کا جو یہاں اس صورت کے اندر اور سورت مریم کے اندر سمیٹا گیا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کا جو سنت اصطفاء جو ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو چننا، کچھ لوگوں کو تو خیر کمال کے درجے پر چنا ہے نا کہ ان کو اللہ نے نبوتیں دی ہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم، آدم کو، نوح کو، اور اس کے بعد پھر ابراہیم کو نہیں بلکہ آل ابراہیم کو، اور پھر آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ یہ عمران جو ہیں ویسے تاریخ میں دو انسان جو ہیں وہ مشہور ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہی تھا، لیکن اچھا بعض لوگوں نے جو ہے وہ یہاں سے وہ ایک غلط فہمی بھی پھیلا دی، کیونکہ سورۃ مریم میں مریم کو جو ہے یا اخت ہارون کہا گیا ہے، اب وہ ہارون کے جو والد کا نام بھی عمران ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یا اخت ہارون کہہ کر بھی ذکر کروایا مریم علیہ السلام کا۔ تو یہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ مریم جو ہے نا وہ موسیٰ اور ہارون کی بہن بن جاتی ہیں، اور ان کا باپ جو ہے وہ ایک ہے، ان کے حالانکہ مابین جو فاصلہ ہے وہ 1000 سال سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ عمران دوسرے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا جو بالکل آخری عہد تھا، تو اس میں یہ ایک بہت بڑے عالم تھے بنی اسرائیل کے، ان کا نام عمران تھا، اور یہ خاص جو ہے وہ علمی، روحانی، اخلاقی طور پر جسے کہتے ہیں نا ایک مرکز تھا اسرائیل کے، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی باعزت گھرانہ تھا۔ یہ صاحب جو ہے ان کی بیوی حاملہ تھیں اور یہ فوت ہو گئے، تو وہ بھی بہت نیک اور خدا پرست خاتون تھیں، تو انہوں نے کہا کہ خدایا جو میرے پیٹ میں ہے یہ محررن سراسر سالم تیرے لیے میں نے وقف کیا۔ لوگ اس زمانے میں جو ہے وہ عبادت خانے کے نام
اپنے بچے وقف کر دیتے تھے کہ یہ پوری زندگی دین کی خدمت کرے گا، عبادت کرے گا، دنیا کے کام دھندوں میں یہ نہیں پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں نے اس کو وقف کیا۔ تو وہ اتفاق اب یہ کہ جب وہ وضع حمل ہوا تو وہ بیٹی ایکسپیکٹ کر رہی تھیں، بیٹا ایکسپیکٹ کر رہی تھیں، تو یہ بیٹی ہوئی جس کا نام مریم تھا۔ تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیں عمران، تو یہ دوسرے عمران ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں۔ تو یہ گھرانہ جو ہے کیونکہ پھر مریم کے آگے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کروائی، تو اس وجہ سے یہ خصوصی گھرانہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانیت کے مابین سے چنا۔ احادیث میں الگ سے ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنی کنانہ کو، کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے پھر مجھ کو چنا۔ تو اللہ تعالیٰ چنتا ہے لوگوں کو، وہ تو نبوتوں سے سرفراز کیا، مگر ہم بھی جتنی ساری محنت کرتے ہیں نا، تو ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگوں میں آنے کے لیے یہ ساری تگ و دو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ برگزیدہ بندوں میں آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ قرب عنایت فرما دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو اب کہانی یہاں پر ہو رہی ہے شروع امرأۃ عمران کی جو بیوی ہیں، تو انہوں نے نظر مانی۔ پھر جب وہ پیدائش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے خدایا میں نے تو یہ بیٹی جنی ہے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے بندہ تو خدا کے آگے اپنی بات اس طریقے سے کرتا ہے جس طریقے سے انسان کے منہ پر کو بات آ سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے جو بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی شیطان رجیم سے۔ اس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی شیطان اس کو ایک ضرب لگاتا ہے جس کے باعث وہ روتا ہے۔ تو جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، سوائے مریم کے، کیونکہ اللہ نے ان کی والدہ کی یہ دعا خصوصی طور پر قبول کی تھی، اور مریم کے جو بیٹے ہیں کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹی بھی جو نظر مانی تھی، بیٹی کو دین کے لیے، عبادت کے لیے وقف کرنے کی، اللہ نے وہ بیٹی بھی بہت اعلیٰ قبول کی اور اس کی بہت اعلیٰ تربیت کروائی۔ تو مریم کی انبتها نباتا حسنا، مریم کو بہت خوب انداز میں اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ عبادت کے خصوصی نمونہ بنا کر مریم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تربیت کروائی۔ وہ انبتها نباتا حسنا، جس کو یہ بدبخت یہودی جو ہیں متون ٹھہراتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک شرمناک بات کی نسبت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ وجہ ہے کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمل من الرجال کثیر، کہ مردوں میں سے بہت سارے کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں سے بہت تھوڑی ہیں جو کامل ہوئی ہیں۔ کہنے لگے کہ مریم بنت عمران یہ کامل ہوئی ہیں۔ کامل جانتے ہیں نا، جتنا سا انسان کے اندر کو پرفیکٹ کوئی ہو سکتی ہے ہستی، اس کو آپ کہتے ہیں کامل۔ تو اور اسی طریقے سے آسیہ امرأۃ فرعون کی بیوی آسیہ، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ کو عورتوں پر ویسی فضیلت حاصل ہے جیسی سرید کو باقی سارے کھانوں پر۔ سرید جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ سرید شوربے کے اندر روٹی بھگوئی ہوئی، عربوں کو بہت پسند ہوتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، تو کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے۔ اچھا، وکفلها زکریا، تو مریم کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دلوایا۔ یہ زکریا علیہ السلام یہ بالکل دور آخر جو بنی اسرائیل کا اس کے اندر یہ نبی تھے،
اچھا، تو اب کیونکہ ان کے والد نہیں ہیں اور یہ بچی جو ہے یہ عبادت خانے کے لیے وقف ہو گئی ہے، تو بنی اسرائیل کے جو نیک اور صالحین ہیں وہ سب ایک دوسرے سے بڑھ کر چاہ رہے تھے کہ یہ شرف ہمیں ملے کہ ہم اس کی کفالت کریں. تو آگے آ رہا ہے کہ وہ ان سب نے قرے ڈالے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قرہ زکریا علیہ السلام کے نام نکلوا دیا، اور اس طریقے سے ان کی کفالت زکریا علیہ السلام کو مل گئی. اب زکریا کے زیر سایہ ایک بچی پرورش پا رہی ہے. تو ایسی برگزیدہ خاتون جو ہے وہ آگے جا کر ایک ایسے بیٹے کو جنم دے گی جو کہ دنیا کے اندر اللہ کا نام بلند کرے گا، اور اس کے دم سے دنیا میں بے حد و حساب روشنی ہوگی. اچھا، اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر یوں ہوا کہ وہ جو بچی جب پرورش پا رہی تھی اس کو ایک محراب کے اندر، محراب ہمارے ہاں یہ جو مسجدوں کی محراب ہے وہ یہاں پر مذکور نہیں ہے بائی دا وے. وہ لوگ جو ہے نا وہ کیونکہ یہ ہماری تاریخ میں محراب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ جو آرک ہوتی ہے تو اس کو ہم محراب جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں. یہ مسجد کا جو پیشینی حصہ ہوتا ہے، آگے والا حصہ ہوتا ہے، تو وہاں ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ آگے کو نکلا، اس کو ہم محراب کہتے ہیں. ویسے اور یہ بھی ایک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مسجد میں کوئی ایسی محراب نہیں تھی، یہ بعد میں مسلمانوں کے ہاں یہ ڈیولپ ہو گئی. ظاہر ہے یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے. بعض لوگوں نے محراب کو آپ کو بدعت بھی کہا ہے. وہ ہوتا ہی ہے نا کہ جہاں امام کھڑا ہوتا ہے وہ چھوٹا سا نا ایک کمرہ ٹائپ اتنی سی جگہ جو ہے ایک دو بندوں کے کھڑے ہونے کی، وہ تھوڑی سی آگے کو نکال لیتے ہیں. اس کی جو موٹی ریزن سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پوری لمبی جو صف ہے وہ جگہ آپ بچا لیتے ہیں. اتنی ساری جگہ کسی طریقے سے لے لیتے ہیں. پیچھے جو ہے نا آپ ہو سکتا ہے کوئی مسجد کا کوئی الماریاں بنا لیں گے، کوئی سٹور بنا لیں گے، کچھ اور کر لیں گے کہ بھائی اتنی ساری جگہ مستقل طور پر کھڑا تو ایک بندے نے ہونا نا، امام نے، باقی پوری صف نے تو پیچھے کھڑا ہونا. تو وہ جگہ تھوڑی سی آپ بچانے کے لیے تو وہ صرف ایک امام کی جگہ پر اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں، تو اس کو آپ محراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ محراب تو ہمارے ہاں تو یہ جو قرآن مجید میں محراب ہے، یہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں محراب ہوتا تھا کہ جو عبادت خانہ ہے اس کی سائڈ پر تھوڑا سا اوپر اونچا سا ایک جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے، ان کو محراب کہتے تھے. تو اس میں آدمی بند ہو کر تو صبح و شام عبادت کرتا تھا، اس کو محراب کہتے ہیں. تو مریم کے لیے ایک ایسی ہی محراب جو ہے وہ مخصوص کی گئی. تو وہاں وہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وقت رہ کر بالکل خاموشی میں، خلوت کے اندر، تنہائی میں رہ کر تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں. تو یہ تھی مریم. تو یہ اچھا ان کی رشتہ داری بھی تھی زکریا علیہ السلام کی. زیادہ صحیح روایات کے تحت زکریا خالو لگتے ہیں مریم کے، یعنی مریم کی جو والدہ ہیں جن کو امرأۃ عمران کہا گیا ہے، یہ اور زکریا علیہ السلام کی بیوی یہ دونوں بہنیں تھیں. تو ان کی رشتہ داری بھی تھی اور پھر یہ کفیل بھی ہیں ان کے. تو یہ جب بھی کبھی مریم کی خیر خبر لینے کے لیے ان کی محراب میں جاتے تو وجد عندها رزقا، تو وہاں پر طرح طرح کا رزق پاتے. یہاں جو ہے وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے ایسے پھل میوے جس کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا. ظاہر ہے یہ آج کل تو یہ ہے نا کہ جی وہ آپ وہ چلی سے لے آتے ہیں، وہ یہ ہوائی سروس ہے تو یہ مختلف بر اعظموں کے پھل جو ہیں وہ ایک دن دو دن کے فرق سے آپ ڈلیور کروا لیتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ کچھ دنیا کے کچھ ممالک جو ہیں وہ جنوبی سائڈ پر ہیں، ایکویٹر کے یہ جو خطے سے آگے جنوب میں ہیں، کچھ شمال میں ہیں. یہ موسموں کا فرق جو ہے وہ اتنا، آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت آسٹریلیا میں سردیاں ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ آسٹریلیا میں اس وقت جو ہے وہ سردیاں ٹھٹر رہے ہیں لوگ، اور دن بھی بہت چھوٹے ہیں، کوئی 9 گھنٹے کا روزہ بڑے مزے سے لوگ مطلب رکھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے کہ وہ ایکویٹر کے اس میں ہے، تو جب وہ سورج جو ہے وہ ادھر چلا جائے گا، جنوبی سائڈ پر چلا جائے گا دسمبر جنوری میں، تو آسٹریلیا میں گرمی پڑ رہی ہوگی، ٹھیک ٹھاک صحرا تپ جائیں گے آسٹریلیا کے، اور دن بھی بہت لمبے ہو جائیں گے، اور ہمارے ہاں 9 گھنٹے کا جو ہے نا وہ روزہ ہو جائے گا.
تو یہ چل رہا ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جی وہ مختلف آپ خطوں کے پھل اٹھا لاتے ہیں. تو مریم علیہ السلام جو ہے وہ اس دور میں ہے جہاں یہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں. تو کلما دخل علیہ زکریا المحو وجد عندها رزقا، کمال کے ایسے ایسے پھل جن کا کوئی موسم بھی نہیں ہے. تو وہ پوچھتے کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے بھی؟ انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے، میرے پاس رزق پڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ کرامات جیسے آپ کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ کرامات جو ہیں اس پر اہل سنت کا ایمان ہے. جو انبیاء کو ملتے ہیں اس کو ہم معجزے کہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص مقرب بندے ہوتے ہیں غیر انبیاء، ان کو اللہ تعالیٰ کرامات دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس شخص سے کوئی خاص لگاؤ اور محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ جب رزق دینے پہ آئے تو بغیر حساب کے دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو تھوڑا یہ ہونا ہے کہ جی کس چیز کا موسم ہے اور کس چیز کا موسم نہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ، تو وہاں زکریا علیہ السلام دعا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور زکریا علیہ السلام کا اپنا مسئلہ کیا ہے بھلا پتہ ہے آپ کو؟ یہ بے اولاد ہے. زکریا علیہ السلام بے اولاد ہے. تو یہاں جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا ایک جگہ پر بے موسم کے پھل دے رہا ہے، تو اس بات کا خدا کو وسیلہ دینا یہ ایک جائز وسیلہ. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو ہے وہ جہاں نیک لوگ ہوں تو وہاں پر جا کر جو ہے نا وہ دعا کرنی، چلیں اس کو بھی آپ تھوڑا سا کر لیں، یہ بھی چلیں. تو وہ نیک لوگ ہوں کا مطلب ہے کہ جہاں نیک لوگ دفن ہوں، تو پھر جا کے نا جی وہ قبروں پر جا کر اپنے لیے دعا کریں. تو ان لوگوں نے یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ رب وسیلہ جو ہمیں بتایا گیا وسیلہ ہوتا ہے خود اللہ رب العزت ہی کی صفات کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کو دیا جاتا ہے. ابن عثیمین کہتے ہیں کہ یہ جو دعائے قنوت ہے اس میں بھی آپ وسیلہ دیتے ہیں. اللہم اہدنی فی من ہدیت، کہتے ہیں یہ فی من ہدیت وسیلہ ہے. کیسے؟ کہ خدایا تو نے ان کو بھی تو دیا، مجھے بھی دے دے. یعنی تو ایسی عظیم ہستی ہے کہ تو نے اتنے ساروں کو ہدایت دے رکھی ہے خدایا، اتنے مخلوق آئی تیرے در سے ہدایت پا گئی، خدایا مجھے بھی دے دے. اب یہ نا کہ تو کیونکہ تو وہ ہستی ہے جو ان کو دیتا ہے، تو یہ تیری اس صفت کے وسیلے سے میں بھی تجھ سے مانگتا ہوں. تو کہتے ہیں یہ جائز وسیلہ ہے. یہ وسیلہ جو جائز وسیلہ ہے وہ خدا کو خدا ہی کی عظمت، اسی کی بزرگی، اسی کی صفات اور اسی کی قدرتوں کا واسطہ دیا جاتا ہے. تو واسطہ دینا ایک صحیح ہے. تو یہ بہت اچھا مطلب ہے. جیسے ہی آپ کو دیکھتے ہیں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو اس کے حوالے سے کہ خدایا میں بھی تیرے آگے دامن پھیلاتا ہوں. کسی کو آپ نے دیکھا کہ خدا نے اس کو کوئی نیکی دے رکھی ہے، علم دے رکھا ہے، ہدایت دے رکھی ہے، اس کا ذکر ہوا تو آپ کہیں خدایا مجھے بھی دے دے. تو یہ چیز جو ہے یہ درست ہے کہ کسی چیز، اور اس میں کسی حد تک جو ہے وہ صالحین کے ساتھ ایک طرح کی شمولیت کا معنی بھی آتا ہے. تو یہاں زکریا نے اپنا دامن پھیلا دیا اللہ رب العزت کے آگے کہ خدایا مجھے جو ہے وہ پاکیزہ اولاد کی نعمت دے دے. یہ بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد دو، انک سمیع الدعا، تو دعا سننے والا ہے. تب یہ واقعہ بھی ہو گیا کہ فرشتوں نے کہا بھی سنی گئی تیری. وہ ابھی کھڑے محراب میں دعا ہی کر رہے تھے، نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں جو کہ تصدیق کرنے والا ہوگا بکلمۃ من اللہ. یہ یہاں پر کلمۃ من اللہ سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. کہ تمہیں اللہ بیٹا دے گا جو کہ بشارت دینے والا ہوگا اس نبی کی، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اس نبی کی جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلمۃ اللہ. اور وہ سیدن، وہ بہت بزرگ ہوگا. وہ حصوراً، حصور کہتے ہیں بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ حصور وہ ہوتا ہے جو دنیا کے سب دھندوں سے کٹا ہو، اس کو حصور کہتے ہیں. اور بنی اسرائیل کے ہاں اس بات کی گنجائش تھی کہ ایک آدمی ہر قسم کے دنیاوی دھندوں سے کٹا ہوا، صرف عبادت، بندگی،
دعوت وغیرہ کے لیے ہی وقف ہو اور دنیا سے کچھ ناطہ نہ رکھے. تو اس کی یہ تفسیر بھی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے دین میں اس بات کی ممانعت ہے کہ ایک آدمی دنیا سے مکمل طور پر کٹا ہوا ہو، مگر ان کے ہاں ایسا نہیں تھا. تو اس کی یہ تفسیر بھی ہوئی. دوسرا حصور اس کو بھی کہتے ہیں جو اپنی جنسی خواہش پر مکمل قابو رکھتا ہو، کنٹرول رکھتا ہو، تو اس کو بھی حصور کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہش پر مکمل قابو دے رکھا ہوا تھا یحییٰ علیہ السلام کو، اور یہ نبی ہوگا صالحین میں سے. یہاں یہ کہنے لگے کہ خدایا اب دیکھیں دعا کر رہے ہیں، دعا یقین نہ ہو تو دعا قبول بھی نہیں ہوتی، دعا کا معنی ہی کوئی نہیں ہوتا. دعا کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو پورے یقین سے مانگیں. آپ کو ہی شک ہے پتہ نہیں اللہ دینے والا بھی ہے نہیں دینے والا، تو وہ تو دعا نہیں ہوتی ہے. اچھا، کیونکہ دعا آپ ایک ایسی چیز سے مانگتے جس کے ہاتھ میں واقعتاً وہ ہے چیز. اچھا، اب یہ لیکن یہ کہ جیسے ان کو پتہ چلا کہ جی دعا قبول ہو گئی ہے، وہاں ان کو اپنے حالات یہ، اچھا میرا تو یہ حال ہے، ساری زندگی میرا تو نہیں ہوا ہے، تو میری تو اچھا دو مسئلے ہیں. میں خود بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھانج ہے، اس کی تو اولاد ہوتی نہیں، سارے حکیموں نے کہہ دیا ہے اس کی اولاد نہیں ہونی ہے، تو یہ کیا بھائی. تو ان کو کہا گیا کہ تم نے اللہ سے مانگا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو جیسے چاہے کرے، یفعل اللہ ما یشاء. اچھا، تو کہنے لگے کہ میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دی جائے. تو ان سے کہا گیا کہ اس کی نشانی یہ کہ 3 دن تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے سوائے اشارے سے، اور اس دوران میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو صبح اور شام. تو یہاں ہم جو ہے وہ آج کی اس مجلس کو ختم کر لیتے ہیں. یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش جو کہ ایک مقدمہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے لیے، تو اور یہ خود یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک طرح کا معجزہ ہے کہ جب ایک بانجھ عورت کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، ایک ایسی عورت جس کے بارے میں سب لوگ جو ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتی. بنی اسرائیل کے اس عہد میں بطور خاص معجزے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا. آپ کو تھوڑا سا یہ علم ہے کہ یہ پیدائش مسیح کا زمانہ کون سا ہے؟ پیدائش مسیح جو ہے اس سے کوئی 200-250 سال پہلے، کوئی 300 سال پہلے، یہ جس کو آپ یونانی تہذیب کہتے ہیں نا، یونانی تہذیب اور یہ فلسفیوں کے جمگھٹے جو ہیں یہ قبل مسیح زمانے میں پائے گئے تھے. تو فلسفہ اور وہ جو ہے نا عقل اور عقل کی جو ہے نا وہ سیریں 7ویں آسمان تک، یہ بہت زیادہ تھی. تو یہ جو ہے نا عقلی اپج اور تصورات اور یہ جو انٹلیکچولی ہے اس کا یونانیوں کو بطور خاص وہ تھا. اچھا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد یونانیوں کو ریپلیس کر کے رومنز آ چکے تھے. رومنز ویسے ایک وحشی قوم تھے، بہت ہی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں جنگلی اور ظالم اور متکبر، جنگلی قسم کی یہ قوم رہی ہے رومنز. اخلاق سے تو کوئی ان کا تعلق نہیں رہا ہے. اچھا، لیکن ہوا یہ کہ یہ کیونکہ ایک جنگجو اور لڑاکا قوم تھی، اور یونانی جو ہیں یہ ان کے ہاں وہ جو ہے سلیقہ اور فلسفہ یہ ضرور تھا، لیکن ان کے ہاں کیونکہ وہ وحشت نہیں تھی تو یونانی ان پر غالب آ گئے، رومن ان پر غالب آ گئے. تو یہ وہ جو تھے نا علوم اور فنون اور وہ سارا کچھ وہ یونان کے ہی جیسے تھے ویسے کے ویسے اٹھا کر تو یہ رومنز کے اندر بھی آ گئے. اور اب یہ تھا کہ یہ رومنز کیونکہ کچھ ہی دیر پہلے اس پورے خطے کے اندر غالب آئے تھے، یہ ایشیا کا یہ جو ہے فلسطین بطور خاص، شام اور فلسطین میں یہ لوگ غالب آ گئے تھے. تو یہاں کیونکہ عقل کی خدائی تھی
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت سارے معجزات کیے. ایک تو یحییٰ علیہ السلام کا یوں معجزانہ طور پر پیدا ہونا، اور اس کے بعد پھر جو عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا تو ایک کمال کا معجزہ، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ بالکل شیرخوار ہوتے ہوئے کلام کرنا، اور اس کے بعد پھر جو خود عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اور معجزے دیے وہ ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ جو عقول تھیں ان کو دنگ کیا گیا. ہر زمانے میں معجزے ہوتے ہیں ایسے کہ جو اس زمانے کے انسانوں کو بطور خاص متوجہ کریں اور ان کو ان کے اپنے میدان کے اندر مات دے دیں. تو قرآن میں یہ جو ہے قریش کے ہاں کیونکہ بلاغت کا بہت وہ تھا، فصاحت کا، بلاغت کا، شاعری کا، تو قرآن مجید کے ذریعے سے ان سب لوگوں کی زبانیں گنگ کروا دی گئیں، اور ان لوگوں نے اپنی ہار تسلیم کی کہ یہ ایسا کلام جو ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کا توڑ لے کر آئیں. تو معجزے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، معجزے میں اصل قوت اللہ کی بولتی ہے، تو معجزے میں اصل سبق توحید ہے. اور البتہ جن کی رگ ٹیڑھی ہوتی ہے وہ معجزے سے کسی کی خدائی دیکھے اس نے کیا کر دیا جناب، اس نے تو یوں کر دیا، تو خدا کے بندے وہ یوں تو اس لیے کیا تھا کہ وہاں سے لوگ خدا کی بڑائی کریں، تو تم نے ان کی بڑائی شروع کر دی. یہ جو وفد نجران ہے یہ ان وجہ سے کہ ایسے ایسے کام کیے ہیں، اس وجہ سے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا اس وجہ سے ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ ثابت کرنا ہے، تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حیثیت اور یہ شان عطا کی گئی ہے. تو آج ہماری مجلس یہاں پر ختم ہوتی ہے. کل پیدائش مسیح کا موضوع انشاءاللہ جو ہے ہم آگے چلائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک.